کم آتی ہے بوڑھوں کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک ایجنگ کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے نیند کم آنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کی ایک بہت موٹی ریزن جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی. وہ یہ ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں فارغ ہو چکے ہیں. بزرگی میں نے کہا نا کہ عمر کا مسئلہ نہیں. ایک آدمی 70 سال میں بہت مصروف ہے تو اس کو خوب نیند آتی ہے، اور ایک آدمی 58 سال کی عمر میں فارغ ہو چکا ہے، سب کام کر کے بچے بھی آتی ہیں، اس نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، پیسے آ رہے ہیں، فارغ ہے وہ. تو اب وہ کیا کرتا ہے، دن میں بھی اونگتا رہتا ہے، وہ ادھر ادھر پڑا رہتا ہے، تو نیند پوری کر لیتا ہے اپنی انڈائریکٹلی. تو رات میں اس کو نیند کیسے آئے گی؟ یہ مسئلہ ہے. جس کو 40 میں اٹھا لیا، اس کا 40 سال تک کام تھا. جس کو اگر 88 سال کی عمر میں زندہ رکھا ہوا ہے، کوئی کام اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اپنا کام کیجیے. کیا اللہ میں نے دیا ہوا ہے، آپ ڈیلیور کریں گے تو وہ کام ادا ہو جائے گا خود بخود. آپ کو سوچنا ہے کہ مجھے اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے تو کسی کام کے لیے. تو مسئلہ کیا ہے کہ فارغ ہو کے ہم اپنے آپ کو ناکارہ سمجھ لیتے ہیں بڑھاپے کے اندر. اس سے باہر آنا ہے ہمارے بزرگ. خواتین کی ایجنگ ذرا جلدی شروع ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے جو مرد حضرات ہیں. خواتین جلدی بوڑھا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کو زیادہ، جو میں نے جتنی باتیں کہیں وہ ساری خواتین اور مردوں کے لیے برابر، میں نے انسانوں کی بات کی. بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے ایک اہم سوال پوچھا جو معاشرے میں ہمارے بہت سارے لوگ یہ سوال نہیں کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس سے کہ اگر وہ جوان ہیں تو ان کو بوڑھا نہ سمجھا جائے، اور بوڑھے ہو گئے تو کوئی ان کو چچا میاں یا بڑے میاں نہ کہے، تو لوگ گھبراتے ہیں اس بات سے بات کرتے ہوئے. تو جو جس سے کوشش کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. دیکھیے بڑھاپا جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. ہر آدمی جو پیدا ہوا ہے انسان، وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا ہو جاتا ہے، لڑکے ہو کے جوان ہو جاتا ہے، جوان ہو کے ادھیڑ عمر ہو جاتا ہے، ادھیڑ عمر ہو کے بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، اور بوڑھا ہو پھر بہت بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ ساری ایک چیزیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں. ہاں، اس کی یہ جو فیزز ہیں مختلف لوگوں میں مختلف ہمیں نظر آتے ہیں. کچھ لوگ 40 سال میں بہت بوڑھے نظر آتے ہیں 40 سال کی عمر میں، اور کچھ 70 سال کی عمر میں بہت فٹ اور ماشاءاللہ ٹھیک نظر آتے ہیں اپنے سارے کاموں میں. صرف ایک وقت پہ نہیں بلکہ سارے. ہم مسجد میں وہ ٹھیک آتے جاتے دیکھتے ہیں، اپنے کام پہ بھی وہ ٹھیک نظر آتے ہیں، صبح واک پہ بھی وہ ٹھیک جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں وہ بھی وہ اچھے ہوتے ہیں، گھر میں بھی وہ ٹھیک ایکٹ کرتے ہیں، جو ان کو روزمرہ ضروریات پوری کرنی وہی پوری کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے ٹائم کا جو کرتے ہیں. ابھی نئے طور پہ جو برطانیہ نے جو کی ہے کہ 79 سال یعنی 79 سال کی عمر تک آدمی بوڑھا نہیں ہے. اچھا. ہاں، 79 ایئرس کے بعد آپ بوڑھے کاؤنٹ ہوں گے. جیسے شروع میں کالونیل سسٹم میں انہوں نے ایک 60 سال کی عمر دی تھی کہ ریٹائر ہو جاتا ہے، یعنی بوڑھا ہو گیا. اچھا. کچھ جگہ انہوں نے بڑھا کے اس کو 70 سال کر دیا. کچھ سسٹمز میں ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، جیسے بھی ہم ریفرنس کے لیے لے رہے ہیں تو 70 سال کر دیا، کہیں 75 سال تک ہوا، لیکن اس کو بوڑھے کاؤنٹ کرتے تھے. اب انہوں نے کر دیا ہے کہ 79 ایئرس تک آپ بوڑھے نہیں، بٹ آفٹر 79 ایئرس یو بیکم 80 تو آپ بوڑھے ہو کہلا سکتے ہیں. تو کم از کم 79 ایئرس تک آدمی جو ہے وہ جوان ہے. نہیں برٹش، ہاں یہ برٹش انہوں نے ریسرچ کر کے اس پہ انہوں نے اپنا ایک نیا نومنکلیچر بنایا. بہرحال یہ ایک الگ بات ہوگی. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ بوڑھا ہونا یہ دماغ کا مسئلہ ہے جو اب تک ہم سمجھے ہیں اس کو کہ جب آدمی دماغ سے اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے لگتا ہے تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. اور جب تک وہ اپنے آپ کو جوان و فٹ سمجھتا رہتا ہے تو وہ جوان و فٹ رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو گیا ہو. واقعی میں سب اس کو بوڑھا کہہ رہے ہو، سارے بال سفید ہو گئے اور بال گر گئے ہوں اور جسم نسبتاً بھدا ہو گیا ہو، لیکن وہ فٹ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو جوان رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس آدمی کا کام ہوتا ہے جو یہ کر رہا ہے. من حیث القوم کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں مجموعی طور پہ بزرگوں کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کی قدر کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے. ان جنرل ہماری ساری جو پاکستان میں قومیں بستی ہیں ان سب میں یہ تقریباً ہے کہ بزرگوں کی اہمیت ہے. جیسے ویسٹ میں یہ والی چیز نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں ہے. تو لوگ بالعموم ایک عمر کے بعد تو بوڑھا ہونا اور بزرگ سمجھا جانا اچھا سمجھتے ہیں اور اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قبر میں پاؤں لٹکا کے. ایگزیکٹلی، بس یہی بات آپ نے بہت ہی پتے کی بات کی کہ وہ پھر اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے کیا، جب مجھے لوگ بڑا مان رہے ہیں، مجھے بزرگ مان رہے ہیں، میرا احترام کر رہے ہیں، تو میرا کام ختم ہو چکا دنیا سے. اب میں جو ہے وہ قبر میں پاؤں لٹکا بیٹھا ہوں، چاہے اس کی عمر 60-62 سال ہی.
تو وہ ایسا سمجھنے لگتا ہے. اگر اس کے 2 پوتے ہو گئے اور 3 نواسے ہو گئے تو کہتا ہے میرا کام سب ختم ہو گیا, میں قبر میں پاؤں لٹکائے گا. جو لوگ چاہتے ہیں فٹ رہنا اور بوڑھے اپنے آپ کو نہیں کہتے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سادہ چیز ہے, بالکل کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. دیکھیے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہمارے رسول بھیجے, اور ہم جیسے خوش قسمت کے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, تو یہ تو اللہ اور رسول کے یہاں سے سب کچھ طے شدہ ہیں چیزیں, ان کو فالو کر لیجیے, آپ کی جو ہے وہ جوانی برقرار ہے. کیا کھائیں؟ جی بالکل. دیکھیے سب سے پہلے تو جو ہے جو انہوں نے فارمولا قرآن شریف میں بھی بیان کیا, حدیثوں میں بیان ہے. رات کو تمہارے لیے سونے کے لیے بنایا لباس, دن تمہارے کام کے لیے معاش کے لیے بنایا. تو صبح فجر میں اٹھ جائیے, رات کو جلدی سو جائیے, پہلا کام تو یہ ہو گیا. پھر کھانا مطمئن نظر نہیں, آپ جینے کے لیے کھائیے, کھانے کے لیے نہ جیے. تو یہ دوسری بات ہو گئی ہے, کھانا آپ کا اتنا ہو جو ضرورت پوری کر دے آپ کی, آپ کو جسمانی کمزوری محسوس نہ ہو, یہ ضرور ہے. کھانا بیلنس ڈائٹ ہو, آپ کا کھانا اچھا ہو, ورسٹائل ہو. ڈاکٹر صاحب بوڑھے لوگ تو ویسٹ بھی زیادہ کھاتے ہیں, اچھی اچھی چیزیں شاپنگ کرتے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کم کھائیں, چھوڑ دیں, بے ہو. ہم نے تو نہیں کہا کم کھائیں. اچھا. ہم نے تو صرف یہ کہا کہ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں, زندہ رہنے کے لیے کھائیں, کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا کھائیں. کوانٹٹی کم کر لیں, کوانٹٹی اینڈ کوالٹی بہت. لیکن کچھ چیزیں سبزی اور پھل اگر آپ کوانٹٹی میں بہت بھی کھا لیں گے وہ آپ کے جسم کو نہیں بڑھا. ٹھیک ہے. لیکن آپ چکنائی اور کاربوہائیڈریٹس بہت بڑھا لیں گے تو وہ آپ کو موٹاپا بھی آپ کو لے کے آئیں گے. تو ان کی کوانٹٹی کم کر دیجیے. تو کوالٹی کا مسئلہ ہے کہ کچھ کوالٹی کی چیزیں آپ زیادہ کھا سکتے ہیں, کچھ کوالٹی کی چیزیں کم کھانی چاہیے. تو اس کو طے کرنا ہے, اس کو بیلنس ڈائٹ. نیند اچھی لیں, بیلنس ڈائٹ لیں, اور دن میں بھی آرام کریں. کیا دن میں آرام آپ کا اتنا ہی ہے جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے, کہ جو بزرگوں نے بتایا کہ ہیں تو ہمارے لوگ 3 گھنٹے سوتے ہیں. جو قیلولہ ثابت ہے وہ 10 منٹ کا ہے, سمجھیں, 10 سے 15 منٹ کا لیے, اس سے زیادہ نہیں ہے. 7-8 منٹ. نیند کم آتی ہے بوڑھوں کو, کہہ رہے ہیں یہ ایک ایجنگ کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے نیند کم آنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کی ایک بہت موٹی ریزن جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتی. وہ یہ ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں فارغ ہو چکے ہیں. بزرگی میں نے کہا نا کہ عمر کا مسئلہ نہیں. ایک آدمی 70 سال میں بہت مصروف ہے تو اس کو خوب نیند آتی ہے, اور ایک آدمی 58 سال کی عمر میں فارغ ہو چکا ہے, سب کام کر کے, بچے بیاتی ہیں, اس نے انویسٹمنٹ کر دی ہے, پیسے آ رہے ہیں, فارغ ہے وہ. تو اب وہ کیا کرتا ہے, دن میں بھی اونگتا رہتا ہے, وہ ادھر ادھر پڑا رہتا ہے, تو نیند پوری کر لیتا ہے اپنی انڈائریکٹلی. تو رات میں اس کو نیند کیسے آئے گی, یہ مسئلہ ہے. تو مصروف رکھے تو اچھا ہے, کام کرے. دن میں مصروف ہے, اور دن میں اللہ میاں نے شیڈیول بنا دیا ہے کہ 5 نمازیں یہاں پہ فرض کی ہیں جو مسجد میں جا کے پڑھنی ہے مرد پہ, عورتیں بھی گھر میں پڑھنی ہے. تو اگر وہ 5 نمازیں وقت پہ پڑھ لے, اس کی ایکسرسائز بھی ہو گئی. سب کچھ ٹپس بتائیں نا, کچھ ایسی چیزیں کہ وہ کھانے سے آدمی ایجنگ کو سلو کر سکتا ہے, ایسی کوئی چیز. جی دیکھیے, کوئی ایسی اسپیسیفک چیز تو نہیں ہے کہ جس کو آپ کھائیں گے تو ایجنگ سلو ہو جائے گی. جو بنیادی چیزیں میں نے بتایا نا آپ کو, کہ غذا وہ کھائی جائے جو آپ کو کوئی ضرورت پوری کرتے, ایک بات. دوسری بات ہے بیلنسڈ ہو. بیلنس کا مطلب کیا ہے, مختلف احادیث سے ملتا ہے کہ جو موسم کا پھل ہے وہ کھاؤ, ٹھیک ہے نا. ہم تلاش کرتے ہیں ریموٹ مہنگا پھل لے کے آتے ہیں جو موجود, جو بھی سیزن میں, جو سیزن میں پھل ہے سستا مل رہا ہے آسانی سے, کھائیے آرام سے. سب دوسروں کو بھی کھلائیے, خود کھائیے. تھوڑا سا گوشت کھا لیجیے, تھوڑی سی دال اور چاول بھی کھائیے, ٹھیک ہے نا. سبزیاں بھی کھانے میں شامل کریں, تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. شہد میں شفا رکھیے, قرآن شریف میں بھی ذکر ہے. 1 چمچہ شہد اپنے کھانے میں شہد اینٹی ایجنگ کہلاتا ہے. جی, یہ بے شمار چیزیں بیلنسڈ ہوں تو اینٹی ایجنگ. اس میں کوئی چیز بڑھا دیں گے, اب آپ شہد ہی شہد کھائی جائیں گے تو وہ ایجنگ آپ کی کم نہیں کرے گا, بڑھا دے گا. تو لیکن 1 چمچہ شہد کھا لیجیے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو لوگ فقراء میں ڈوبے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں؟ بالکل, یہ تو ہے. جتنا کسی پر دباؤ ہوگا اور جتنی اس کی پریشانیاں زیادہ ہوں گی, تفکرات زیادہ ہوں گے, کام کا بوجھ زیادہ ہوگا, وہ اس کا جسم بھی جلدی بوڑھا ہوگا اور دماغ بھی اس کا خوش رہنا چاہیے, سوشل رہنا چاہیے. اس کی بہتری کی صورت یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر ذہین آدمی کو فکر کے ساتھ پیدا کیا ہے. کوئی بھی بے فکرہ نہیں ہے جو ذہین آدمی ہے. کچھ نہیں ہے تو اس کو یہ فکر ہے کہ روڈ پہ کچرا ہی کیوں ہے, یہ روڈ ٹوٹی بھی کیوں ہے, یہی فکر ہوتی ہے. شہر کے اندیشے میں دبلا ہو رہا ہوتا ہے ذہین آدمی, تو یہ فکر تو سب کو ہے. لیکن اس کو آپٹیمائز کرنا کہ کتنا میں اس پہ ایکٹ کر سکتا ہوں,
کتنا میرے بس میں ہے اور کتنا میرے بس میں نہیں ہے. اس فکر سے جب باہر آ جائے گا جو میرے بس میں نہیں ہے چھوڑ دو، وہ اللہ پہ چھوڑ دے، تو اس کی فکر ختم ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ میں نے پڑھا ہے کہ بلو زون ہے، وہاں کے لوگ اوکیناوا وغیرہ کے دنیا میں 5 مقامات ہیں، زیادہ عمر تک جیتے ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں ویسٹ میں لوگ 80 سال سیدھے چل رہے ہیں. ہمارے انڈیا پاکستان میں لوگ جھک جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. کیا جغرافیائی کوئی اس کی وجہ؟ کوئی اس میں جغرافیائی وجہ نہیں ہے. انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کر لی ہیں. سونے جاگنے کے اوقات ہیں بالمو، ورزش کرنے کا معمول بالمو، کھانے پینے کو سیٹ کر دیا. یہ پھر صحت کی چیزیں ان کی بہت اچھی ہو گئی. وہ جو صحت کے معاملات ہیں ان کے بہت بہتر ہیں. اس کی وجہ سے جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے ان کا، کہ ایک آدمی جلدی اس کو تشخیص ہو جاتی ہے، جلدی سے علاج، چھوٹا سا کینسر ہوا علاج ہو گیا، جی رہا ہے آرام سے. یہ آدمی ہمارا بیچارہ مر جاتا ہے ایڈوانس اسٹیج میں جا کے. یا چھوٹی سی کمیونیکیبل ڈیزیز ہوئی، دوسروں کو بھی لگائی، خود بھی مر گیا، دوسرے بیچارے گئے. تو یہ ہمارے یہاں پرابلم ہے. کوئی جغرافیہ مسئلہ نہیں. ہم تو بہت مضبوط خطے کے لوگ ہیں. اچھا، جو ساری دنیا میں مشہور ہیں. کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے. آپ کے خیال میں نیند پوری لینی چاہیے، بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، سوشل رہنا چاہیے، اور نیند پوری کرنے کے لیے دن میں مصروف رہنا چاہیے. اور کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو یہاں کے لوگ نہیں اپناتے، اس کی وجہ سے ان کی صحت ہمارے بوڑھوں کی اسے کم ہو. دیکھیے ہمارے یہاں ورزش کا کوئی ماحول، قومی ماحول نہیں ہے. کوئی بھی ورزش پہ نہیں نکلتا، نہ جاتا ہے. یہ نہیں کہ بالکل کوئی نہیں کر رہا. ہمارے پارک بھی آباد ہیں، جمنازیمز بھی ہیں، اور لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کچھ نہ کچھ چہل قدمی کرتے ہوئے. 100% نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ 10% سے بھی کم ہو، لیکن بہت عموماً رجحان نہیں ہے. تو ورزش ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت اس پہ رکھ لیں ورزش کے لیے. ہر آدمی، خاص طور پہ جو 35-40 سے اوپر ہو رہا ہے، وہ ضرور اپنے کچھ وقت چہل قدمی کو، تھوڑی ایکسرسائز کو، تازہ فضا میں سانس لینے کو، خاص طور پر فجر کے بعد کچھ چلنے کو اگر ٹائم دے دے تو یہ ایک اور چیز ہے جو میں کہنا چاہوں. آپ کے خیال میں جیسے گاڑی بھی ہماری پرانی ہوتی ہے تو ہم چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، آپ کہیں گے کہ ہاں بوڑھے آدمی کو زیادہ ریگولر ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے، اور کون کون سی بیماریاں ہیں جو بڑھاپے کے ساتھ آتی ہیں، اس کا خیال رکھیں؟ جی بالکل. دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا بھی تھا کہ ویسٹ میں ہیلتھ کیئر سسٹم ان کا بہتر ہو گیا. چھوٹی سی بھی چیز جلدی ڈائگنوز ہو کے، جلدی تشخیص ہو کے، اور جلدی سے علاج اس کا مل جاتا ہے، تو لوگ ٹھیک رہتے ہیں. ہم اپنی دنیا انسانی کیپیسٹی میں سوچ سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کس کو کتنا رکھنا چاہتا ہے، کس کو کس بیماری کے ساتھ رکھ جائے، الگ بالکل بات ہے. لیکن ہم اپنی سی کوشش جو سنت ہے ہمیں وہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اگر چھوٹی سی بھی تکلیف ہے اس کو ڈاکٹر کو دکھا لیں، اس سے مشورہ لے لیں. کوئی علاج کی ضرورت ہے علاج کر لیں، کوئی پریونشن چاہیے تو پریونشن کر لیں، کسی سے محتاط ہو جائیں. یہ ہمیں کام کرنا چاہیے. آخر میں بالکل آخری سوال ہے، آپ کا جو کیریئر ہے میڈیسن کا اتنے سالوں کا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے بوڑھوں کا کامن مسئلہ کیا ہے، بیماری کس طرح کی زیادہ دیکھی ہے؟ ہمارا بوڑھا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک وقت میں آ کے فارغ پاتا ہے اور اپنے آپ کو پھر ناکارہ سمجھنے لگتا ہے. یہ سب سے خراب بات ہے. میں اپنے سارے بزرگ جو میرے قریبی دوست بھی ہیں، میرے جاننے والے بھی ہیں، میرے خاندان کے بھی ہیں، میں سب کو یہ عرض کرتا ہوں، جب تک آپ کی زندگی اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے نا، آپ کا کام ہے. جس کو 40 میں اٹھا لیا اس کا 40 سال تک کام تھا. جس کو اگر 88 سال کی عمر میں زندہ رکھا ہوا ہے، کوئی کام اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اپنا کام کیجیے. کیا اللہ نے دیا ہوا ہے آپ ڈیلیور کریں گے تو وہ کام ادا ہو جائے گا خود بخود. آپ کو سوچنا ہے کہ مجھے اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے تو کسی کام کے لیے. تو مسئلہ کیا ہے کہ فارغ ہو کے ہم اپنے آپ کو ناکارہ سمجھ لیتے ہیں بڑھاپے کے اندر. اس سے باہر آنا ہے ہمارے بزرگوں کو. خواتین کو مس کر دیا آپ اس میں شامل ہیں ساری خواتین کی بات. زیادہ فوکس خواتین کو ہی کرنا چاہیے. ساری بات میں خواتین کی ایجنگ ذرا جلدی شروع ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے جو مرد حضرات ہیں. خواتین جلدی بوڑھا ہونے شروع جاتی ہیں. تو ان کو زیادہ، جو میں نے جتنی باتیں کہیں وہ ساری خواتین اور مردوں کے لیے برابر. میں نے انسانوں کی بات کی تھی. اچھا، ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ ہمارے بوڑھے مزاج کے سخت ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے. تو آپ یوتھ کو کوئی میسج دیں کہ ان کو کیسے ہینڈل، ہم اپنے بوڑھوں کا کیسے خیال رکھیں؟ دیکھیے ہمیں تو بہت قرآن شریف نے ہدایت دی ہے کہ ہم اف بھی نہ کریں اپنے ماں باپ کے سامنے، اسپیشلی اپنے بزرگوں کے سامنے. اور اللہ کے رسول نے بار بار اس کی ہمیں تنبیہ بھی کی ہے اور اس کے لیے ہمیں ہدایت بھی دی ہے کہ ہم بہت احترام سے پیش آئیں بزرگوں کے ساتھ. بزرگ جو ہے رجل ہو جاتے ہیں، اس وجہ ہوتی ہے ان کے فکسڈ خیالات ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نے جس نے 50 سال ایک چیز کو پریکٹس کر کے حاصل کر لیا، چاہے وہ غلط کر لیا، اب اس سے نہیں ہٹتا. اس کا خیال یہ ہے کہ صبح
فجر بھی نہیں اٹھ چاہیے, فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنی چاہیے. اب آپ اس کو غلط سمجھتے رہے, اس نے ٹھیک سمجھا وہ کر رہا ہے, آپ اس کو نہیں روک سکتے. تو بجائے اس کے کہ آپ گھر میں ڈسٹرب فیل ہوں, اس کو مینیج کر لیں اپنے طور پہ, اور ان کے احترام میں فرق نہ آنے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے وقت لے کے انشاءاللہ. انشاءاللہ, بہت خوشی ہے آپ سے بات کرتے.